میاں دن نعرے بجیں گے یا نہیں بجیں گے، لیٹس سی. لیکن فقید المثال استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی. مثال استقبال، اور کون لینے جائے گا یا کون ساتھ آئے گا؟ جی شہباز شریف صاحب خود آئیں گے یا یہاں پر وہ آلریڈی ہوں گے؟ آپ نے اس سے پہلے کی ہسٹری نہیں دیکھی؟ چارٹرڈ طیارہ بک ہوتا ہے، اس کے اندر حامی کافی لوگ ہوتے ہیں. نہیں وہ طیارے میں جس طرح سے آتے ہیں آپ دیکھ لینا کہ جب 2007 میں واپس آئے تھے، جب ان کو پھر سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، یا اس کے بعد جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے طیارے میں ان کے کچھ ساتھی صحافی وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور پھر کچھ پولیٹیکل ورکرز بھی ہوتے ہیں. بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بہت آگے کی بات کر دی. ابھی تو جو ڈیٹ دی گئی ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے پہلے سپٹمبر کی ڈیٹ دی گئی تھی، پھر 15 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی تھی، اب 21 اکتوبر کی ڈیٹ دی. اور اگر تو جیسے 9 نومبر کو کہا جا رہا ہے جی 90 دن پورے ہو رہے ہیں، اگر تو فرض کریں لیٹ سپوز ہائپوتھیٹیکلی اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دیتا ہے الیکشن کی، تو پھر ان کے پاس ٹائم کتنا ہوگا؟ لیکن نہیں، میرے خیال میں صدف مجھے یہ لگتا ہے جو امپریشن آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 21 اکتوبر کو آ کے وہ اپنی، کیونکہ انہیں پارٹی کے امیج کو بھی اپنا ایک نیکسٹ گیئر لگانا ہے اپنی سیاسی مہم کو اور انتخابی مہم کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنا ٹائم کافی ہوگا؟ کیونکہ آتے ساتھ ان کو ریلیف بھی تو چاہیے ہوگا. جو ایون فیلڈ ریفرنس والا معاملہ تھا، تو اس کا مطلب پھر معاملہ آگے کا ہے. لیٹس سی. لیکن اب ریلیونس اس لیے ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے فرما دیا ہے، تو اب تو بھائی وہ تو ضامن بھی تھے، تو انہوں نے تو وہ سائن بھی کیا تھا. ہاں لیکن اس سے پہلے کبھی شہباز شریف صاحب نے 4 سال لگ گئے تھے نا، وہ ضامن تھے نا شہباز شریف. تو آخر خیر وہ تو وزیر اعظم بن گئے. کہتے ہیں جی وہی بات کہ فقید المثال استقبال ہوگا اور ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر نواز شریف آ کر ڈال دیں گے. پارٹی کے ساتھ بھرپور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال. لاہور میں ہوگا یا اسلام آباد میں؟ دوبارہ معیشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں چھوڑا تھا، جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایک سازش کے تحت ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا. سازش کرنے والے جو عناصر تھے ان کا احتساب ہوگا، تو انشاءاللہ پاکستان میں بات ہو. اب آپ یہ صاحب کے ساتھ جائیں گے یا پہلے جا رہے ہیں پاکستان؟ نہیں، میں تو اپنے قائد کو انشاءاللہ وہاں ریسیو کروں. اچھا، بلاول بھٹو صاحب شکوہ کر رہے ہیں سکھر میں، کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور اسی بات پر وہ معترض ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک چلانے کا پرانا طریقہ کیا ہے کہ وہ رانجھا کرتے میں آپ پہ رانجھا ہوئی، تو مطلب لیول پلینگ فیلڈ دوسروں کے لیے مانگتے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے نہیں. اچھا کہا گیا، لیٹس سی مقصد کیا تھا ان کا. اب مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ کہنا کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے، ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، غلط ہے. کل الیکشن کرائیں تو ہم کل بھی تیار ہیں. 90 دن کی کیا آپ نے بات کہی ہے. مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ میں ظاہر ایک الگ قسم کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. وہ کہتے ہیں جی جی ڈی ایم کیو ایم اور نون لیگ سے اتحاد ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. اب میرے خیال میں اب اس بات پر کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات کر دی ہے لنڈن میں کہ جی واپس آ رہے ہیں. تو خاور صاحب کو ہم لائن پہ لیں گے ویسے بہرحال، تو لیکن بات یہ کہ میں کہتا ہوں اب تو مصمم یقین ہو جانا چاہیے. وہاں پہ تقریباً تمام ہی لوگ موجود تھے. آصف، خواجہ آصف کو میں نے دیکھا، اور نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی ہے. تو میرے خیال میں جو نون لیگ ہے وہ کافی دن سے منتظر تھی، ان کے کارکنان کافی دن سے منتظر تھے. اور ویسے ایک اور چیز ہے کہ اب تو جس کے جانے کا انہیں انتظار تھا تو وہ شخصیت بھی اب جا چکی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ بھی ایک منتظر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی جن کے جانے کا انتظار ہے ابھی انہیں جانے میں 2-3 دن پھر بھی تو وہ 21 اکتوبر کا. خاور گمن از ود اس. خاور صاحب اب مجھے بتائیے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ شکوک و شبہات تو اب ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ پہلے تو آگے کیا ہوتا جاوید لطیف صاحب کو، شریف آدمی بیچارے، پھر ایاز صادق صاحب کو، پھر کئی اور رہنما بھی تھے جو بیان دیتے رہے، تاریخیں دیتے رہے. لیکن اب بھائی جان نے تاریخ دے دی ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے، تو اب میرے خیال میں اس سے آگے بات نہیں جا سکتی. فائنل دیکھیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں there are many slips between the cup and the lips. ظاہر ہے جو ہے 21 اکتوبر اب کافی دور ہے، کافی وقت ہے 21 اکتوبر میں. جو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس تاریخ کو وہ واپس آ جائیں، اور پورا پاکستان یقینی طور پر ان کا انتظار کر رہا ہے. پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے وہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اس کے اندر اچھا خاصا حصہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک کی شخصیت ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے، ان کا نام محترم نواز شریف صاحب ہے. واپس آ کے ان کو سیاست کرنی چاہیے.
لیکن سوالوں جو جواب ہیں ان کے آنے کے حوالے سے تو وہ تو انڈر ڈسکشن ہیں. ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کنوکشن ہوئی ہے. ان کو آ کے کیا کرنا ہے, عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, اس سے پہلے کیا پروٹیکٹیو بیل ملے گی. سارے کا سارا انحصار جو ہے اسلام آباد میں ہمیں جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ ایک ہی بات کے اوپر ہیں. وہ یہ ہے کہ جی 17 سپٹمبر کے بعد سے جو سپریم کورٹ کا ماحول ہوگا وہ کیسا ہوگا, ہوائیں کس طرف چلیں گی, وہاں سے کس طرح کا ایک جو ہے ایک تاثر ملے گا. کچھ زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہے ویسے, مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ آپٹیمسٹک ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا سری صاحب کہ وہ ضرورت سے زیادہ آپٹیمسٹک ہیں. ظاہر ہے دیکھیں آئین ہے, آئین کے اندر ہی رہ کے ساری چیزیں چلنی ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا یہ احساس شاید آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے, آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, باقی بھی ان کے جو بڑے لیڈران ہیں, یا صادق صاحب ہوں, وہ ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب اعلیٰ چونکہ جو موجودہ جو چیف جو جسٹس ہیں یا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان سپریم کورٹ کی, اسے ہمیں کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. لہٰذا جب چینج آف گارڈز ہوں گے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اور وہاں پہ نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو پھر ہم واپس آئیں گے. جی مطلب اکتوبر میں آئیں گے, مطلب ابھی سپٹمبر سے ہی ظاہر ہے نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو ذرا تھوڑا پورا ماحول بھی دیکھیں گے. ذرا پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. فواد حسن فواد صاحب کو وفاقی کابینہ میں جو کہ نگراں ہیں اس میں شامل کر لیا گیا. کل میں دیکھ رہی تھی خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو مطلب لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. ایسا کیا ہوا کہ ناؤ پیپلز پارٹی سیئنگ کہ کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی جو حقائق ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں, اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ احد چیمہ صاحب ہیں, وہ آپ کو پتا ہے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پہ پنجاب میں رہے, ان کے پرنسپل آفیسر. اس کے بعد جو ہے ایک آدھ نیب کیس کے اندر کو ایکیوز بھی ان کے ساتھ تھے. پھر وہ نیب کے جو قوانین ہوئے اس کے بعد وہاں سے جو ان کو بری کیا گیا. پھر جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کے ساتھ انہوں نے واپس آ کے اپنی وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے گریڈ 21 کے, وہاں سے ریزائن کیا اور ان کو وزیر کا عہدہ دے دیا گیا. ہی واز اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزر تھے جو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو اسی پوزیشن پہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ. اچھا فواد حسن فواد صاحب ہم نے چونکہ کور کیا ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 2013 سے 2018 تک, تو لٹرلی جو ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر وہ جو یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور انتہائی با اعتماد, اور ان کے اوپر بھی آپ کو پتا ہوگا وہ نیب کا ایک کیس بنا تھا, بہرحال وہ خاصا رگڑا لگا تھا ان کو. جی ایگزیکٹلی. تو وہ بھی کافی ان کا جو نون جو لیگ ہے ان کے ساتھ ایک ظاہر ہے ایک لگاؤ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا بغور جائزہ لیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے اپنے جو ان کے جو نظریاتی طور پر کہہ لیں یا جو بھی ان کے من پسند ہوتے ہیں جو بیوروکریٹس, ان کو ساتھ میں لا کے وہ سارا اپنا کام چلاتے ہیں. توقیر شاہ صاحب جو پرنسپل سیکرٹری آپ کو پتا ہے وہ پنجاب کے اندر بھی تھے, اس کے بعد یہاں پہ آئے, ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دے دی تھی. ظاہر ہے سپر اینویٹ کر گئے تھے وہ 60 سال سے زیادہ, اور جو ہے توقیر شاہ صاحب ہی ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ. جی ایگزیکٹلی اس وقت جو ہیں. اچھا ویسے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں دیکھ رہا تھا رولز آف بزنس اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو ویسے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے بھلے وہ اعظم خان ہو, بھلے وہ فواد حسن فواد ہو, یا کوئی بھی ہو, وزیر اعظم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے. حالانکہ اگر اکارڈنگ ٹو دا بکس دیکھا جائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکرٹری از دا موسٹ پاورفل, لیکن ہونا یہ چاہیے, لیکن ہوتا ہی ہے. نہیں سر صاحب اس پہ تھوڑی سی میں تشریح ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو ایوری سنگل فائل جو ہے وہ جو موو ہوتی ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر, پرائم منسٹر آفس کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں, پرائم منسٹر جو بھی وربلی احکامات دیتا ہے اس کو ان رائٹنگ میں جو ہے پرنسپل سیکرٹری وہ کرتے ہیں. آئیز اینڈ ایئر جو خاص پرنسپل کو ہوتے ہیں وہ اس کا کردار ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہی کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تمام احکامات ہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اوپر وہ پورے کی پوری جو بیوروکریسی ہے ان کی جو جس طرح فوج کے اندر ایم ایس برانچ ہے, تمام جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہے تمام وہ وہاں سے ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر جو اوپر
एक जो सुपरविजन का किरदार है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं। कोई भी फैसला होना होता है उसके ऊपर जो एक फाइनल राय होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही की। लेकिन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन के पीपल्स पार्टी अब ये गिला कर रही है और फवाद साहब का शामिल होना उनको नजर आ रहा है कि जैसे ये तो नून लीग का ही कंटिन्यूटी चल रही है, तो ये जो एक अदम एतमाद है ये आगे जाके मजीद क्या शक्ल इख्तियार करेगा? इस्लामाबाद के अंदर जो एक बज़वर्ड है वो ये है कि जो मौजूदा इस वक्त, जिसका मैंने अभी 4-5 बड़े ओहदे आपको गिनवाए, उसमें जो हैं इस वक्त जो सेक्रेटरी वो एनर्जी हैं, बिजली के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग हैं, वो तमाम वही हैं जो पहले कंटिन्यू कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो एक तासुर ये है कि जी ये एक्सटेंशन है इन टर्म्स ऑफ जो PMLN जो ज़ाहिर है वो लीड कर रहे थे PDM की हुकूमत को, चूंकि प्राइम मिनिस्टर वो थे, तो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दूसरी पार्टीज ये कह रहे हैं, इसी वजह से नून लीग को कोई इतराज नहीं हो रहा कि अगर ये जो सेटअप है कंटिन्यू करे मोर देन जो एक 90 डेज की टर्म है, उसके ऊपर भी राय है, आपको पता है मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना गुड कॉप बैड कॉप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और खासतौर पर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो पिछले दिनों आपने देख लिया, जो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो बयानात के अंदर हमें बज़ाहिर ऐसे लगा कि वो एक बड़ा वैर पाथ के ऊपर हैं और एक कोलिजन फोर्स होने जा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी को अपना पता है कि पीपल्स पार्टी के पास कितनी चादर है, कितने उन्होंने पाउंड खिलाने हैं, कहाँ पे उनका असर है। लिहाजा ये कुछ चीजें होती हैं, आपको जाहिर है आपने वो एक पॉलिटिक्स करनी होती है, को मीडिया का पेट भी भरना होता है कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हमें हमारी हर बात के ऊपर नजर है, लिहाजा वो इस तरह के बयानात देते हैं। मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा उनके लिए इशू है। वो हैंड एंड ग्लव रहे हैं, सारा 16 महीने की हुकूमत रही है, तो उसका सारे का सारा अगर ये कहेंगे जनाब अला सारे जो असर हम नून लीग पे डाल पे चले जाएं और हम बस साइड पे रहे और हम यही एक परसेप्शन बनाएं कि जनाब अला सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं किया और पीपल्स पार्टी का तो लेना देना कोई नहीं। और 100 जाहिर है उन्होंने मिनिस्ट्रीज ऐसी ली थी कि उनके ऊपर ब्लेम थोड़ा सा कम आ सकता है, ये थोड़ा ज्यादा फंसे हुए थे। तो बहरहाल जिम्मेदार तो सभी हैं जो भी कोalition में थे, कोई एक बरी जिम्मा नहीं हो सकता उसमें से। बहुत शुक्रिया आपका खावर घुमन साहब फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ मौजूद थे। और बात ये है कि अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी वो कहते हैं ना कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, 21 अक्टूबर जी बड़ा दूर है, अभी तो सितंबर चल रहा है और सितंबर का भी 21 नहीं आया, महीना पूरा एक बाकी है।